السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج یہ چھٹا درس جو ریاض الصالحین کی چھٹی حدیث پر مشتمل ہے، اور ریاض الصالحین میں باب الاخلاص و احضار النیت کے تحت یہ حدیث نیت کے اوپر ہے، جس میں نیت کا اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ جیسے نیت ہوگی ویسا بدلہ ملے گا، اور بھی سائڈ سے کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ ساتھیو، چونکہ یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، اسی لیے پہلے متن حدیث اور پھر ترجمے سے ہم محظوظ ہوں گے، پھر اس کے بعد مختصراً خلاصے سے انشاءاللہ اس کا اختتام کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے متن حدیث۔ وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زہیر بن کلاب بن مرہ ابن کعب بن لوی القرشی الزہری رضی اللہ عنہ احد العشرة المشہود لهم بالجنة رضی اللہ عنہم قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجة الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ متفق علیہ۔ عزیز ساتھیو، یہ حدیث تھی لمبی چوڑی، اسی لیے اسے ایک ساتھ پڑھ دیا گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ اس کا۔ کہتے ہیں کہ لمبی چوڑی سند بیان کرنے کے بعد ڈائریکٹ ہم یہاں سے آتے ہیں کہ سعد بن خولہ کے بارے میں، جو کہ ان 10 صحابی میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور مجھے اس وقت شدید درد تھا۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کس قدر شدید درد ہے، اور میں مالدار آدمی ہوں، لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، یا اللہ کے رسول، آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا، یا اللہ کے رسول، 1/3؟ آپ نے فرمایا تیسرا حصہ صدقہ کر لو، لیکن تیسرا حصہ بھی کثیر یا بڑا ہے، یعنی تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، کیونکہ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، کیا میں اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد
یعنی ساتھیوں کے مکے سے چلے جانے کے بعد پیچھے مکہ میں چھوڑ دیا جاؤں گا، میں ہجرت نہیں کروں گا؟ آپ نے فرمایا پیچھے چھوڑ دیے جانے کی صورت میں تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو بھی عمل کرو گے اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ نیز ممکن ہے کہ تمہیں پیچھے رہنے کی مہلت مل جائے اور کچھ لوگ تم سے فائدہ حاصل کریں اور کچھ دوسرے لوگ یعنی کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا۔ لیکن قابل رحم سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سعد بن ابی وقاص کے علاوہ ہیں، یعنی سعد بن ابی وقاص نہیں ہے بلکہ یہ سعد بن خولہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی لمبی چوڑی حدیث کا ترجمہ، لمبی چوڑی حدیث، پھر اس کے بعد یہ تھا حدیث کا ترجمہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کچھ مختصراً سی بات۔ سعد بن خولہ مہاجرین سابقین میں سے ہے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ وہ سبیعہ اسلمیہ کے شوہر تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر فوت ہوئے۔ ان کی وفات کے چند ایام بعد سبیعہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہاری عدت ختم ہو گئی، تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خولہ کی حالت زار پر غم و دکھ کا اظہار فرمایا، کیونکہ ان کی وفات مکہ میں ہوئی جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس شہر میں اقامت پذیر ہونا پسند نہیں کرتے تھے، جس سے انہوں نے اس کی محبت کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ہجرت کی تھی۔ سعد بن ابی وقاص کے پاس سعد بن خولہ کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے کہ ان کی ہجرت قبول اور مکمل ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں پر ایک لفظ تھا یارسی لہی، یارسی یاری ورت یریتو یارتی لہو، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے، یعنی آپ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے غم کا اظہار کر کے ان کے لیے رحمت کی دعا کی تھی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے اور بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ حدیث بھی نیت کے اوپر ہے اور اس حدیث میں اور بھی کئی چند باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے متوجہ اور دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر اور بہتر ہوگا۔ کسی صحیح غرض کی خاطر اپنی بیماری وغیرہ کا اظہار کرنا جائز ہے، مثلا دوائی حاصل کرنے کے لیے یا کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کے لیے، لیکن مرض کے اظہار میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ یا عدم رضا نہ ہو، نیز یہ صبر جمیل کے منافی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو یہ بیماری بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں جب کوئی بیماری یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی ہو تو پھر لوگوں سے گلا شکوہ کرتے نہ پھرے کہ بھائی مجھے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، میری حالت ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی، اور پھر بسا اوقات رونے بھی لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ صبر جمیل کے منافی ہیں۔ ہاں، ایک صورت میں جائز ہے جب کہ کسی اس بیماری کی خاطر یا اس پریشانی یا مصیبت کی خاطر علاج تلاش کرنا ہو، دوائی حاصل کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے دل میں شکر خدا ہو اور صبر ہو۔ میرے بھائیوں، وہاں پر بھی اللہ پر اس طرح گلا شکوہ کر کے نہ دوائی لی جائے اور اس طرح ان سے بیان کر کے اس طرح اس ڈاکٹروں سے یا کسی سے نہ بیان کیا جائے کہ انہیں لگے کہ اللہ پر تو شکایت ٹھوک رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مریض کی پریشانی پر ہاتھ رکھنا، اس کے چہرے اور تکلیف والے عضو پر ہاتھ پھیرنا اور اس مریض کی دراز عمر کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ جب ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں محلے یا کسی مریض کی ہم عیادت کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جہاں پر انہیں درد ہو، تکلیف ہو، تو پھر وہاں پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں اور اس کے لیے
اور اس کے لیے اس مرض سے شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، یا پھر اگر اسے پورے جسم کے اندر بیماری پھیل گئی ہو یا پورے جسم میں بیماری ہو جیسے بخار یا اور کچھ، تو ایسی صورت میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو بھی منقول اور مأثور دعائیں ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کے رضا مقصود ہو۔ مال جمع کرنا مباح ہے، اور جب تک صاحب مال اس کا حق ادا کرتا رہے گا اس جمع شدہ مال کو کنز نہیں کہیں گے۔ 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل و عیال پر مال خرچ کرنے سے بھی اجر ملتا ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے خرچ کیا جائے۔ ہم جو بھی مال کماتے ہیں اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں ثواب اور بدلہ ملے گا، اس پر بھی ہمیں نیکی ملیں گی، بشرطے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ نیت رکھے کہ الہ العالمین، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے اپنے بال بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنے اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک پیش آنے کی ترغیب ہے، نیز قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور دور کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اطراف میں، قریب میں، قرب و جوار میں، گھر کے آزو بازو میں پڑوسی جو ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہیں اور کس حال میں نہیں ہیں، کیا وہ کہیں بیماری میں تو نہیں ہیں، کیا وہ کسی مصیبت میں تو پھنس نہیں گئے، کسی مشقت میں تو نہیں ہے، کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، کسی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان کا ہمیشہ خاص طور سے قریبی رشتہ داروں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور ان کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، اور اگر کہیں بیمار ہو تو پھر ان سے ان کی عیادت کرنی چاہیے اور حال احوال پوچھ کر کے جہاں تک ہو سکے جہاں تک امداد ممکن ہو امداد کریں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا۔ آپ نے یہ فرما کر مرض کے وقت نا امیدی کے تمام ذرائع بند فرما دیے۔ نیز کوئی شخص وطن اور گھر کی محبت کی وجہ سے ہجرت سے لوٹنے کی امید نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اس لائن سے بھی بہت ساری حکمت عملی اور بہت ساری اچھی باتوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن آئیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث اور سنت کے ذریعے سے قرآن کے مطلق کو مقید کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، لیکن سنت نے اس وصیت کو 1/3 سے مقید کر دیا۔ وارثوں کے مسئلے اور ان کے درمیان عدل کا خیال رکھنا واجب ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث مبارک کے اندر بہت ساری بتائی گئی، ان میں سے ایک بات یہ کہ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اور جو بھی ہم مال صدقہ کرے، خرچ کرے اور کہیں پر بھی لگائے تو پھر اس میں نیت اچھی ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اسی طرح اگر مال جمع کرنا، مال کما کر کے جمع کرنا یہ مباح ہے، جائز ہے، لیکن اسی صورت میں جب کہ اس مال کا حق ادا کیا جاتا رہے، جیسے کہ اگر زکوٰۃ فرض ہو، نصاب کے بقدر مال پہنچ جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں جب تک ہم زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، چاہے خواہ کتنا بھی مال ہو جائے، وہ ہمارے لیے کنز اور ہمارے لیے مصیبت نہیں بنے گا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی ہے، وہ یہ کہ حدیث مبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کے ساتھ مقید کر دیا، جو قرآن کریم کے مطلق پر ہے۔ قرآن کریم کے مطلق میں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مقید کر دیا کہ الثلث والثلث کبیر او کثیر، یعنی تہائی مال سے زیادہ کسی وارثین کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہاں پر بھی یہ دیکھا جائے کہ تہائی مال کی وصیت بھی اگر کسی کے لیے کرتے سمے
وارثوں کے حق کو ٹھیس پہنچے اور وارثوں کی حق تلفی ہو تو ایسی صورت میں وہ وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال اگر وارثوں کو کوئی تکلیف نہ ہو تو ایسی صورت میں اپنے مالوں میں سے اپنے مالوں کو 3 حصہ کر کے 1 حصہ وصیت کر سکتے، 1 حصہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے اس حدیث کے اندر کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے بال بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ اچھا ہے، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے وارثوں کو اس طرح چھوڑ جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا اسی قابل اور اسی لائق ہو جائے تو پھر یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ اس جملے سے اس چیز کا ہمیں پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہو گئی بہت سی باتیں، اور یہ حدیث چونکہ لمبی تھی اور ترجمہ بھی کیا گیا اور مختصراً خلاصہ بھی کیا گیا، مختصراً کیا بلکہ مطول بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بس 2-3 چیزوں کا ہی ہمیں علم ہوا ہے۔ پہلی چیز، ہماری نیت خالص ہو۔ دوسری چیز، ہم اپنے وارثوں کا حق کبھی نہ مارے، ہم اپنے وارثوں کے بارے میں سوچے، اور جو بھی اپنے بیوی بال بچوں کے لیے خرچ کرے اس میں بھی رضا الہی ہو، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا بھی بدلہ اور ثواب عطا کرے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہماری نیت کو درست فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہمارے بال بچوں کو خوب نیک بنا اور فرما بردار بنا، سمجھدار اور عقل مند بنا، آمین۔ الہ العالمین تو ہم سب کی کمائی اور کھیتی باڑیوں برکت عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔